الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون صدق الله العظيم. میرے معزز سامعین و ناظرین اکرام، آج اس درس قرآن میں نے آپ کے سامنے سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 59 سے آیت نمبر 67 تک آیات تلاوت کی ہیں، آیت نمبر 59 سے آیت نمبر 67 تک آیات تلاوت کی ہیں۔ اس سے پہلے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ چل رہا ہے اور ان کی قوم کا۔ اس سے پہلے یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب وہ قوم والے جا رہے تھے اپنے کسی سالانہ جشن پر سارے کے سارے اکٹھے ہو کر، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی انہوں نے بولا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں، ہمارے میلے پر، ہمارے جشن پر ہمارے ساتھ جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا انی سقیم، میں ایسے کاموں سے بیمار ہوں، ایسے کام پر میں نہیں جا سکتا، آپ جاؤ۔ ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، اللہ کی قسم میں تمہاری ان مورتیوں، ان بتوں کے متعلق کوئی چال چلوں گا۔ بعد ان تولوا مدبرین، جب تم واپس آؤ گے تو تم دیکھ لو کہ کیا اشر بنا ہوا ہے۔ وہ بل چلے گئے اپنے میلے پر، اپنے جشن پر چلے گئے، واپس آئے جب تو دیکھا، کیا دیکھا کہ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب بتوں کو، مورتیوں کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، ان کے نام کان کاٹ دیے، پھر سر توڑ دیے، پھر ٹانگیں توڑ دی۔ ایک بڑا بت اس کو چھوڑ دیا اور کلاڑا بھی اس کے کندھے پہ رکھ دیا۔ واپس آ کر جب قوم نے یہ ماجرا دیکھا تو کہنے لگے من فعل هذا بآلهتنا، ہمارے خداؤں کے ساتھ ایسا برا سلوک کس نے کر دیا ہے؟ یہ سارے ہمارے خدا توڑ دیے، ان کی تو ہم عبادت کرتے تھے، سارے توڑ دیے ہیں، تو چکنا چور کر دیا، توڑ پھوڑ دیا ہے۔ انہ لمن الظالمین، بہت بڑا ظالم کوئی بندہ ہے جس نے ایسا کام کیا ہے، جس نے ہمارے خداؤں کو توڑ دیا ہے۔ تو وہ کہنے لگے، کچھ لوگوں میں سے کہنے لگے کہ سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، ہم نے ایک نوجوان کو سنا ہے تو ہمارے ان معبودوں کے خلاف، ہمارے ان مورتیوں اور بتوں کے خلاف جن کو ہم نے اپنا خدا بنا رکھا ہے، اپنا معبود بنا رکھا ہے، جن کے سامنے ہم جھکتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، جن سے منگتے مراتے ہیں، حاجتیں مانگتے ہیں، ان کے متعلق وہ ان کا ذکر کرتا تھا اور ان کے متعلق یہ کہتا تھا کہ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، کہ نہ نفع کے مالک ہے، نہ نقصان کے مالک ہے، نہ یہ عبادت کے لائق ہے، یہ ایک پتھر ہے بس جو تراش کر تم نے رکھ دیا ہے۔ لوگ کہنے لگے کہ ان کی ہمارے خداؤں کے خلاف
نوجوان باتیں کرتا رہتا تھا۔ یقال لہ ابراہیم، جس نوجوان کا نام نامی اس میں گرامی ابراہیم ہے۔ ابراہیم نام کا ایک نوجوان ہے جو ان بتوں کے خلاف بولتا رہتا تھا، شاید اس نے یہ کام کیا ہو۔ تو پھر قانون فاتو بھی جو حکومت کے بندے تھے وہ کہنے لگے پھر اس کو پیش کرو، جس کے متعلق شک ہے کہ اس نے ہمارے خداؤں کو توڑا ہے، ابراہیم اس کا نام بھی پتہ چل گیا، اس کو پیش کرو، سب کے سامنے اس کو لے کر لاؤ، پکڑ کے لاؤ، اسے پوچھ گچھ کریں، علی اعین الناس لعلهم یشهدون، سب لوگوں کے سامنے لے کر آؤ تاکہ لوگ سارے گواہ بن جائیں، اگر وہ اقرار کر لے کہ میں نے کیا پھر سزا دیں۔ پھر کیا ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لے آئے پکڑ کر، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھنے لگے کہ انت فعلت هذا بآلہتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم ہمارے خداؤں کی یہ عادت، یہ ان کی درگت تم نے بنائی ہے؟ جو سب کو توڑ دیا ہے، کسی کا ناک کان کاٹ دیا، کسی کا کان کاٹ دیا، ٹانگیں توڑ دی، بازو توڑ دیے، ساری مورتیاں بت تم نے توڑ کے رکھ دی، یہ ہمارے خداؤں کا یہ حشر تم نے کیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑا ہی حکیمانہ جواب دیا، فرمایا بل فعلہ کبیرہم، فرمایا بڑا ہے خدا تمہارا موجود ہے، کس نے یہ کیا ہے؟ اس بڑے خدا نے یہ کیا ہے۔ یہ ایک قسم کا ان پر طنز تھا کہ تمہارے اس بڑے خدا نے یہ کام کیا ہے، اس لیے کہ دیکھو یہ بڑا خدا ہے تمہارا، باقی سارے چھوٹے خدا تھے، یہ سردار تھا، باقی سارے اس کے ماتحت تھے۔ ایک جو صحیح سردار ہوتا ہے اس کے ماتحت میں کوئی نقصان پہنچائے تو وہ آرام سے نہیں بیٹھتا، لازمی بات ہے کہ وہ روکے گا کہ میرے ماتحت کو تم کیوں تکلیف پہنچاتے ہو، کیوں کوئی نقصان پہنچاتے ہو، اور تمہارے مقول بھی یہ سب سے بڑا خدا ہے، باقی چھوٹے خدا ہیں۔ تو بڑے خدا نے جب چھوٹے خداؤں کس نے توڑا ہے تو اس نے ہم کو کیوں نہیں بچایا ہے؟ تو اسی نے یہ کیا ہے کہ یہ تمہارے حکم ہوتے ہیں، اسی بڑے خدا نے توڑا ہے۔ پھر ساتھ ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ فَاسْأَلُوهُمْ إِن كَانُوا يَنْطِقُونَ، کہ اپنے خداؤں سے پوچھ لو، ان کو تم اپنا مشکل کشا سمجھتے ہو، اپنا حق روا سمجھتے ہو، اپنی بیوی بنانے والا سمجھتے ہو، اولاد کا مالک سمجھتے ہو، بیٹے بیٹیاں دینے والا سمجھتے ہو، ٹھیک ہے، تو ان سے تم پوچھ لو، نہیں تمہیں بتا دیں یہ حشر کس نے کیا ہے؟ تو قوم والے کہنے لگے اے ابراہیم تمہیں پتہ ہے کہ ان فرجعوا الی انفسہم، اپنے دل کی طرف انہوں نے نظر دوڑائی، غور و فکر کیا، کہنے لگے انکم انتم الظالمون، اپنے آپ ہی کہنے لگے کہ تم ہی بڑے ظالم ہو، ابراہیم سچ کہہ رہا ہے، یہ عبادت کے لائق نہیں ہے، یہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، اس لیے کہ نفع نقصان کے مالک ہوتے تو اپنی ذات کو بچاتے، معبود تو وہ ہوتے جو اپنے بندوں کو بھی بچائے، ان کی بھی مدد کرے، دستگیری کرے، حاجت روائی کرے، مشکل کشائی کرے، انہوں نے اپنے آپ کو بھی نہیں بچا سکے، تو یہ کیسے معبود ہو سکتے ہیں؟ بات وہ بھی سمجھ گئے، لیکن ایمان اس لیے نہیں لا رہے تھے، ان کی عبادت سے نہیں چھوڑ رہے تھے، پرانے پکے تھے، باپ دادے کے زمانے سے ان کی بات کرتے چلے آ رہے تھے، مورتیوں کی بتوں کی، اس لیے ان کو چھوڑتے نہیں تھے۔ پھر کہنے لگے فرمان کس رؤوسہم، ایسے اپنے سروں کو نیچے جھکا کر شرمندگی کی وجہ سے کہنے لگے لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، اے ابراہیم تم جانتے ہو، تمہیں پتہ ہے یہ بات نہیں کرتے، یہ ہمارے بت، ہماری مورتیاں جن کو ہم نے خدا بنا رکھا ہے، جن کو ہم معبود سمجھتے ہیں، یہ بات نہیں کرتے، بولتے نہیں ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ اب ان کے دماغ میں یہ بات آ گئی ہے کہ یہ مورتیاں، یہ بت، یہ خدا ہونے کے لائق نہیں، معبود ہونے کے لائق نہیں ہے، خدائی صفات ان میں پائی نہیں جاتی، معبود تو عبادت کے لائق ذات تو صرف ایک ہے، وہ کون ہے؟ اللہ، اللہ کی ذات ہے۔
تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کو فرمایا کہ افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہو، نہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں اور نہ تم سے نقصان تمہیں نقصان پہنچا سکتے، نہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں اور نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں، تو ان کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر۔ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، تمہارے لیے بھی کفر ہو جن کی تم مورتیوں بتوں کی بات کرتے ہو ان کے لیے بھی کفر ہو، تمہارے لیے بھی افسوس ہے، کفر ہے، اور جن کی تم عبادت کرتے ہو تمہارے جو پتھروں کے خدا ہیں ان کے لیے بھی کفر ہے۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے ہو؟ عقل سے کام لو کہ جو تمہیں بتا نہیں سکتے، جو اپنی جان نہیں بچا سکتے، جو اپنا دفاع نہیں کر سکتے، وہ تمہاری مدد کیا کریں گے؟ خاک تمہاری مدد کریں۔ اس لیے ان کی عبادت چھوڑو اور اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف فرما دیں گے لیکن شرک اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے۔ یہاں تک جب بحث آپس میں گفتگو مکمل ہوئی تو لازمی بات ہے وہ باتوں کے بعد جواب تو کوئی نہیں ہے ان باتوں کا، جب باتوں کے بعد جواب نہ ہو تو باتیں پھر لڑائی جھگڑے پہ آ جاتے ہیں، پھر مارنے پر تل جاتا ہے، پھر جان کے دربے ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اور تو جواب کوئی نہیں، ایسے کرو اس ابراہیم کو آگ میں ڈالو، اس میں ڈالو آگ میں ڈالو۔ وہ کیا واقعہ ہوا سارا پھر آگ میں ڈالنے کا، وہ کیسی آگ تھی، کس نے جلائی تھی، ابراہیم علیہ السلام کو کیسے انہوں نے ڈالا تھا۔